الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر ان کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ مٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم مبارک سے ملی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بنا پر وہ مٹی بھی کعبہ سے افضل قرار پاتی ہے، اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان، آپ کی رہائش، آپ کا گھر، آپ کی زندگی میں آپ کی مسجد سے افضل ہوتا۔ نہ صرف آپ کی مسجد سے بلکہ کعبہ اور روئے زمین کے تمام حصوں سے اسے افضل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، تلاوت قرآن سے اس گھر کو آباد رکھتے تھے، اور مسجد اس سے خالی ہوتی تھی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، باطل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آپ کے گھر سے افضل تھی، آپ کی زندگی میں بھی اور آج بھی افضل ہے اور قیامت تک افضل رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اعتکاف کرنا چاہتے تھے تو مسجد میں جا کے اعتکاف کرتے تھے، اپنے گھر میں اعتکاف نہیں کرتے تھے۔ اور مسجد ہی وہ مقام ہے جس کے لیے ساری دنیا سے مسلمان سفر کر کے مسجد میں صلاۃ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں صلاۃ ادا کرنے کی غرض سے مسلمان مدینہ کا سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ اور آپ کے صحابہ بعد والوں سے افضل ہیں، اور ان کی عبادت بعد والوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی قبریں ان کے گھروں سے زیادہ افضل نہیں تھیں۔ جن گھروں میں اپنی زندگی میں وہ رہا کرتے تھے، ان گھروں کے مقابلے میں ان کی قبریں زیادہ افضل نہیں ہو گئیں، اور نہ ہی وفات کے بعد ان کے جسم کا مقام و مرتبہ زندگی کے جسم کے مقام و مرتبے سے بڑھ گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ وفات کے بعد ان کی عبادت اور اطاعت میں اضافہ ہو گیا، زندگی کے مقابلے میں وہ ترقی پا گئے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے مجموع الفتاویٰ 27ویں جلد کی صفحہ 260 میں۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین حصہ زمین کا، سب سے محبوب اور پیارا حصہ زمین کا اللہ کی مسجدیں ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 761 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ مسجدیں بقیہ زمین کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ حدیث عام ہے۔ تمام گھروں کے مقابلے میں، تمام قبروں کے مقابلے میں مسجدیں اللہ کو زیادہ پیاری ہیں۔ اور اسلام میں قبروں کو نہ تعظیم حاصل ہے نہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ کسی قبر کو اگر کوئی فضیلت حاصل ہے تو کسی آیت سے، کسی حدیث سے، کسی نص شرعی سے اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ
عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، قبر میں مدفون لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے قبر کی زیارت کی جائے۔ قبروں کی تعظیم کرنا یا قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری مخلوق سے افضل ہیں، اور اس بنیاد پر کعبہ سے اور عرش و کرسی سے آپ کی قبر افضل ہے، آپ کی فضیلت کی بنا پر آپ کی قبر کو افضلیت حاصل ہو جاتی ہے، اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے، اس لاجک کو، اس منطق کو اگر تسلیم کر لیا جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء و صالحین کی قبریں بھی کعبہ سے اور عرش و کرسی سے افضل قرار پائیں، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، باقی مخلوقات اس سے کمتر قرار پائیں، تو پھر یہ چیز تو ہر نبی کو، ہر ولی کو حاصل ہے، وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ تو یہ لاجک انتہائی خطرناک ہے۔ جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کعبہ اور عرش و کرسی سے افضل قرار دیتے ہیں، وہ یہی دلیل دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں بالاتفاق سب سے افضل ہیں، اور آدمیوں میں سے جو اہل ایمان ہیں وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، بلکہ تمام مخلوقات سے علی الاطلاق افضل ہیں۔ تو اگر یہ دلیل ہے تو ظاہر بات ہے اس دلیل کی بنیاد پر دوسرے انبیاء اور اولیاء و صالحین بھی داخل ہو جائیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحیح مسلم میں 2278 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، کہ میں بروز قیامت آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر سب سے پہلے شق ہوگی، اور میں قبر سے باہر آؤں گا، اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ اس حدیث کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ آدمی فرشتوں سے افضل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام آدمیوں سے افضل ہیں۔ یہ آپ شرح صحیح مسلم جو امام نووی کی ہے اس کی 15ویں جلد کے 37ویں صفحہ میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے دلیل لیا ہے قبر کی افضلیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ بریہ کے معنی خلیقہ کیا، ساری مخلوقات سے افضل ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور علماء کی ایک جماعت نے اہل ایمان کو جو انسانوں میں سے ہیں انہیں فرشتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر دیکھیے 8ویں جلد 439 صفحہ۔ اسی طرح سے اس مسئلے میں آپ شرح تحاویہ اور تفسیر قرطبی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے
کہ جو لوگ قبر کو عرش و کرسی سے افضل قرار دیتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے افضل ہیں، تو اس لیے آپ کے جسم مبارک سے ملی ہوئی مٹی یا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے وہ بقیہ ساری مخلوق سے افضل ہے، تو آپ کے جسد مبارک کی وجہ سے اس کو وہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تو اگر یہی دلیل ہے تو اس دلیل کی بنیاد پر سارے انبیاء، سارے صالحین یقیناً باقی مخلوق کے مقابلے میں افضل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر ہیں لیکن دوسروں کے سے برتر ہیں۔ تو اس بنیاد پر سارے انبیاء کی قبریں، سارے صالحین کی قبریں کعبہ اور عرش و کرسی سے افضل قرار پائیں گی، اور اس بات کے باطل ہونے میں، ناحق ہونے میں، غلط ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ حَقًّا لَكَانَ مَدْفَنُ كُلِّ نَبِيٍّ بَلْ وَكُلِّ صَالِحٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسَاجِدِ الَّتِي هِيَ بُيُوتُ اللَّهِ فَيَكُونُ بُيُوتُ الْمَخْلُوقِينَ أَفْضَلُ مِنْ بُيُوتِ الْخَالِقِ التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لأصول الإسلام۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 16۔ اگر ان کی بات کو درست مان لیا جائے تو ہر نبی کا مدفن، ہر نبی کی قبر، بلکہ ہر ولی اور صالح انسان کی قبر مسجدوں سے افضل قرار پائے گی جو کہ اللہ کا گھر ہیں، اور اس حساب سے مخلوق کا گھر خالق کے گھر سے افضل ہو جائے گا۔ خالق کا وہ گھر، وہ مسجدیں کہ جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس میں اپنا نام لینے کا، اپنا ذکر اور اپنی چرچا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یقیناً دین کے اندر یہ قول محدث ہے، یہ مبتدع قول ہے، بدعت اور نیا ایجاد کیا ہوا قول ہے، اور یہ دین اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہے، بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو یہ بات ذکر کی ہے کہ کوئی قبر دنیا کی ساری مسجدوں سے افضل ہے، تو یہ اسلام میں ایک نیا اور خود ساختہ قول ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی سے یہ بات معروف نہیں۔ بعض متاخرین نے اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد دوسرے لوگ اسے لے اڑے اور اسے اجماع سمجھ لیا، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبیوں کے جسم مسجدوں سے افضل ہیں۔ تو یہ دعویٰ تو سارے اہل ایمان کے لیے عام ہے کہ سارے اہل ایمان یہ ان کے جو جسم ہیں، روئے زمین میں پائی جانے والی جتنی مٹی ہے ہر مٹی سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ ہر صاحب ایمان روئے زمین میں جتنی مٹی پائی جا رہی ہے اس سے افضل ہے، اور دین اسلام میں یہ بات یقینی اور اضطراری طور پر معلوم ہے کہ ہر صاحب ایمان کے گھر سے مسجد افضل ہے۔ ایمان والے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ایمان والے افضل ہیں ساری مٹی سے، لیکن ان کے بدن سے کسی مٹی کے چھو جانے کی وجہ سے وہ بقیہ سے افضل نہیں ہو جاتا، مسجدیں اس کے مقابلے میں افضل ہیں۔ اس 8واں نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کعبہ اور عرش و کرسی سے افضل قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں جس مٹی میں وہ دفن کیے گئے ہیں، اور ظاہر بات ہے آپ کی مٹی، آپ کا خمیر جس سے بنا وہ ساری مخلوقات کی میں پائی جانے والی مٹی سے افضل ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ عام احادیث پیش کرتے ہیں اور کچھ خاص احادیث پیش کرتے ہیں۔
मसलन एक हदीस पेश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना से गुज़र हुआ, कुछ लोगों को देखा कि ये कब्र खोद रहे हैं। आपने पूछा तो लोगों ने बताया कि एक हबशी हबशा से आया और मदीना में उसकी वफ़ात हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने आसमानों ज़मीन से उसे उस मिट्टी तक खींच के लाया गया जिस मिट्टी से उसकी पैदाइश हुई थी। यह हदीस इमाम हैसमी ने कश्फुल अस्तार अन ज़वाइदिल बज़्ज़ार 842 नंबर पे ज़िक्र किया है और कहते हैं कि इसमें अली इब्न अल-मदीनी के वालिद अब्दुल्ला ये ज़ईफ़ हैं। इस रिवायत में ये रावी ज़ईफ़ हैं और ज़ाहिर बात है ज़ईफ़ रावी की वजह से ये रिवायत भी ज़ईफ़ हो जाएगी, तो ये ज़ईफ़ हो गई और नाकाबिले इस्तिदलाल हो गई। इसी तरह से एक हदीस ज़िक्र करते हैं कि अबू बकर और उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिट्टी से पैदा किए गए थे उसी मिट्टी से पैदा हुए थे, इसीलिए वो दोनों भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में दफन किए गए। तो ये जो ज़िक्र किया जाता है ये इमाम तबरानी ने अल-औसत में 5126 नंबर पे इस रिवायत को ज़िक्र किया है और मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी ने कहा कि इसमें एक शख्स अहवस बिन हकीम नाम का है जिसे जुमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है, तो उसकी वजह से ये रिवायत भी ज़ईफ़ हो गई। इसी तरह से एक हदीस और ज़िक्र करते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु युज़र्रु अला सुर्रतिही मिन तुरबह फ़इज़ा ताला उम्रुहु रद्दल्लाहु इला तुरबतिही अल्लती खलक़हुल्लाहु मिनहा व अना व अबू बकर व उमर खुलिक़ना मिन तुरबतिन वाहिदा व फ़ीहा नुदफ़न। कहते हैं कि हर बच्चा जिस वक्त उसकी विलादत होती है तो उसकी नाफ पर एक मिट्टी छिड़की जाती है। जब उसकी उम्र तवील हो जाती है तो अल्लाह ताला फिर उसे उसी मिट्टी की तरफ लौटा देता है जिस मिट्टी से अल्लाह ने उसे वजूद बख्शा था, उसे पैदा किया था। और मैं और अबू बकर और उमर हम सब एक ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं और उसी में दफन किए जाएंगे। इस रिवायत को इमाम इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब अल-मौज़ूआत में ज़िक्र किया है। अल-मौज़ूआत से ही आप समझ गए होंगे कि गढ़ी हुई हदीस है। तो इन तमाम हदीस का ये जो ज़िक्र की जाती हैं इनका एक जवाब तो ये है कि इसमें से कोई भी हदीस सही नहीं है। अहले इल्म ने इन अहादीस को बातिल करार दिया है। चुनांचे इमाम इब्न हज़्म फरमाते हैं वहतज्जू बिअख़बार मौज़ूआ, गढ़ी हुई हदीसों को इन लोगों ने दलील बनाया है जिन के बारे में लोगों को आगाह करना और होशियार करना और तंबीह करना फ़र्ज़ है। ये मुहल्ला में 5वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 332 पे इमाम इब्न हज़्म ने ज़िक्र किया है। इसी तरह से इन अहादीस को इमाम इब्नुल जौज़ी ने अल-मौज़ूआत में, इब्न अर्राक़ किनानी ने तंज़ीहुश शरिया में और फ़तनी ने तज़किरतुल मौज़ूआत में और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं मजमूउल फ़तावा में कि जितनी इस तरह की इस माने की हदीसें ज़िक्र की जाती हैं सब के सब ज़ईफ़ हैं, उसमें से कोई भी लायक़ हुज्जत और काबिल इस्तिदलाल नहीं है। और इस माने का उर्दू में एक शेर भी पढ़ा जाता है, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था। तो ये इसी माने को लेकर के इस शेरी ज़बान में अदा किया गया है और ज़ाहिर बात है कि ये माना बातिल है, गैर साबित है, शरीयत से इसे शरीयत की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से ये बात भी क़तई तौर पर मालूम है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके नाफ पर किसी तरह की मिट्टी का छिड़काव नहीं किया जाता। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे, फिर आपकी नस्ल मिट्टी के बजाय मनी के मामूली कतरे से
پیدا کی گئی۔ مٹی یہ اصل بعید ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، یہ تمام انسانوں کی اصل ہے، اصل بعید، اور اصل قریب منی ہے، باپ کا نطفہ ہے، باپ کے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہی بنیاد ہے کہ مٹی سے انسان پیدا ہوا، جس مٹی سے، چونکہ وہ انسان افضل ہے اس لیے اس کی مٹی بھی افضل ہے، اس لیے اس کی مٹی باقی تمام مقامات سے افضل ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر وہ منی جس سے انسان پیدا ہوئے، جس سے انبیاء پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، اولیاء پیدا ہوئے، شہداء پیدا ہوئے، وہ منی ان سب کی اصل قریب ہے، پھر اس منی کو بھی سب سے افضل ہونا چاہیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات باطل ہے، لغو ہے، ناحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایک ایمان والے سے کافر کو پیدا کرتا ہے اور ایک کافر سے اہل ایمان کو پیدا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر، ابراہیم علیہ السلام نبی پیدا ہوئے، اور نوح علیہ السلام نبی رسول، ان کا بیٹا کافر پیدا ہوا۔ تو اللہ زندے سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی تفصیل کی ہے، وہاں اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ قبر کو کعبہ اور عرش و کرسی سے افضل قرار دیتے ہیں، خاص طور سے عرش سے افضل قرار دیتے ہیں، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر بلند نہیں مانتے۔ حقیقی طور پر جو اللہ کا عرش پر بلند ہونا ہے کہ اللہ اپنے عرش پر بلند ہے، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، حقیقی طور پر مستوی ہے، وہ اس استوا کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اولیاء و صالحین میں غلو کرتے ہیں، اور حقیقت محمدیہ کی کیا کیا باطل چیزیں ان کے یہاں معروف ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ لیکن وہ عرش جس کے اوپر اللہ رب العالمین ہے، جس عرش پر بلند ہے، جس عرش کے اوپر ہونے کا اللہ نے بہت ساری آیات میں ذکر کیا ہے، اور سب سے اوپر ہونے کا جو ایمان اور صحیح عقیدہ ہے، جس پر سارے سلف تھے، صحابہ تھے، کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اپنے عرش کے اوپر ہے، یہ لوگ اللہ کو اوپر نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اس لیے عرش کو اللہ کی وجہ سے عرش کے مقام کو نہیں بڑھاتے، اس مٹی کو جس کے آس پاس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے، عرش سے افضل قرار دیتے ہیں، اور عرش جو اللہ سے سب سے قریب ہے، اس کے اوپر اللہ ہے، اس اللہ سے جو خالق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق ہیں، اللہ جو معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد ہیں، کس طرح سے یہ اس میں تفضیل کے سلسلے میں کیسی غلطی کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ مسئلہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ بات کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ملی ہوئی مٹی عرش و کرسی سے افضل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اوپر نہیں مانتا۔ کچھ لوگ اوپر بھی مانتے ہیں، لیکن اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر نہیں مانتے۔ تو جب اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے تو عرش کی فضیلت بھی ان کے یہاں رہ نہیں گئی، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا باطل ہونا، اس کا ناحق ہونا اہل علم کے یہاں واضح ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی اس کو رائج کرنے کی، اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن ان کا باطل رواج نہیں پاتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر ہی مانتا ہے فطری اعتبار سے، جب تک اس کی فطرت بگڑ نہ جائے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اوپر ماننا یہ شرعی دلائل کے ساتھ بھی ہے اور فطری دلائل کے مطابق بھی ہے۔ اسی طرح سے
ہم اس درس کو ختم کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ قول ذکر کر دیتے ہیں جو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں، بڑے ہی مختصر انداز میں جس کو انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا وہ مٹی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے یا مسجد حرام افضل ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مٹی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے ہیں، مجھے کسی انسان کے بارے میں نہیں معلوم کہ جس نے اسے مسجد حرام سے افضل قرار دیا ہو، یا مسجد نبوی سے افضل قرار دیا ہو، یا مسجد اقصیٰ سے افضل قرار دیا ہو، سوائے قاضی عیاض کے، جنہوں نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ یہ ان کا ایسا قول ہے کہ ان سے پہلے کسی شخص نے ایسی بات نہیں کہی، اور یہ قول بالکل بے دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک دنیا کی تمام مسجدوں سے افضل ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس مٹی سے آپ پیدا کیے گئے یا جس مٹی میں آپ دفن کیے گئے وہ بھی تمام چیزوں سے افضل قرار پائے، اس لیے کہ آپ کے والد عبداللہ کا جسم جن کے خون سے، جن کے نطفے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کوئی یہ بات نہیں کہتا کہ آپ کے والد عبداللہ کا بدن بقیہ انبیاء اور رسولوں سے افضل تھا، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ مردے سے زندہ کو، زندے سے مردہ کو پیدا فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام ایک معزز و مکرم نبی ہیں، لیکن ان کا بیٹا کافر نکلا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، لیکن ان کا باپ آزر کافر تھا، تو اس لیے ان چیزوں کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ مسجدوں کی فضیلت میں جو آیات اور احادیث آئی ہیں، ان آیات اور احادیث میں کبھی کسی کی قبر کا استثناء نہیں کیا گیا ہے، چاہے وہ نبیوں کی قبریں ہوں، چاہے اولیاء و صالحین کی قبریں ہوں۔ کہیں نہیں کہا گیا کہ مسجدیں افضل ہیں لیکن ان قبروں سے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کی فضیلت عام طور سے آئی ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں، تمام مقامات سے افضل ہیں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیاری جگہیں ہیں۔ اگر جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انبیاء کی قبریں یا بعض قبریں اس نبی کی فضیلت کی وجہ سے، اس نبی کی ہمسائیگی اور جوار اور پڑوس کی وجہ سے افضل ہو گئیں، تو یہ معنی ہر نبی کے یہاں موجود ہے، ہر ولی کے یہاں موجود ہے، ان سب کی قبریں مسجدوں سے افضل قرار پائیں گی، اللہ کے گھروں سے افضل قرار پائیں گی، اور اس طرح سے مخلوق کا گھر خالق کے گھر سے افضل ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ قول مبتدعانہ قول ہے، دین اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں اس مبتدعانہ بحث سے تائب ہو کر کے جن باتوں پر نصوص صراحت کے ساتھ آئے ہیں انہی باتوں کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے، اور ہر طرح کی بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔